وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 122 سے 124 حصہ اول، درس نمبر 14-16. آج کا موضوع ہدایت کی ضرورت اور وضاحت. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 122. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا. فتاب علیہ، اور ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی. وہدی، اور سیدھی راہ بتائی. قال اہبطا منہا جمیعاً، اور فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اترو. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا. فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. سامعین اکرام، ہم سورہ طٰہٰ کے اس مضامین میں اپنے لیے جو نصیحتیں ہیں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مضمون بالکل واضح ہے. آج کا جو سبق ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو بالکل واضح ہے. اس کا لب لباب تو انشاءاللہ جب یہ واقعہ اختتام پہ پہنچے گا، اور پہنچنے بھی والا ہے، تو اسی وقت میں بیان کروں گا ایک جامع خلاصہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے. لیکن آج کا سبق بھی بڑا مرکزی مضمون ہے. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ دراصل آدم اور شیطان اور اللہ، یہ یعنی اس میں واقعات ہیں. اللہ نے کیا چاہا، شیطان نے کیا کیا، پھر شیطان نے ارادہ کیا، اور پھر
آدم کی ترقی کس طرح ممکن ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ آدم کی ترقی کس طرح ممکن ہے، یا انسان کی نجات اور کامیابی اور فلاح کس بات میں ہے۔ آج کا جو سبق ہے بالکل اسی کے بارے میں ہے۔ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، فتاب علیہ، اس پر رحمت سے نظر فرمائی، وہدا، اور اس کو ہدایت دی۔ یہ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ آیت آئی ہے اور ثم کے الفاظ ہیں، وعصیٰ آدم و ربہ فغویٰ۔ ایک خاص تناظر میں بھی ہم لے سکتے ہیں کہ بھئی آدم سے نافرمانی ہوئی، پھر اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس کو چن لیا اپنے لیے اور ہدایت دی اپنی طرف آنے کی۔ تو یہ تو ایک خاص یعنی اس جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کے مطابق تو یہ اپنی جگہ درست ہے یہ بات، لیکن آج کے لیے ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو متوجہ ہوا ہے، فتاب علیہ، رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باقی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے یا باقی مخلوقات پر، ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، اور اس کا اپنا اپنا کام کرنا اللہ کی رحمت اور اس کے ارادے کی وجہ سے ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ جو درجہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو دیا ہے، یعنی انسان کو دیا ہے، یہ اپنی مخلوقات میں کسی کو نہیں دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور پھر اپنے لیے اس کو چنا ہے۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمائے میں بنی آدم کو فضیلت دی ہے، آدم کی اولاد کو۔ بہرحال دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اور اگر آپ دیکھیں ہم اس آیت کے الٹ آج زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی ہے اپنے اعمال اور اپنے سوچ کی وجہ سے۔ ہماری سوچ بھٹک گئی ہے، ہم گمراہ ہو گئے ہیں، اور ہماری کامیابی کا جو راز ہے وہ تو ہدایت کے اتباع میں ہے۔ فمن اتبع ہدایا، یہ جو دوسری آیت میں نے ابھی ترجمہ آپ کو پیش کیا کہ ہدایت آئے گی، جس نے ہدایت کا اتباع کیا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا دیکھیں، تھوڑا سا خالی الذہن ہو کہ میری بات سنا کریں نا، اور میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، اور نہ میں ایسے مشکل الفاظ بیان کرتا ہوں۔ میں کوشش میری یہ ہے کہ آسان زبان میں آپ میری باتیں بھی سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ میں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آسان انداز میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، پھر آپ ادھر ادھر بھٹک جائیں گے، یار ادھر کی نہ سوچیں، بس اسی مضمون پہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ، الفاظ پہ توجہ دیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی ہدایت، انسان کی کامیابی ہدایت کے اتباع میں ہے۔ اس کی میں ابھی انشاءاللہ تفصیل کروں گا، یہ بہت اہم آیات ہیں بہرحال، اور تفصیل کی متقاضی ہیں، انشاءاللہ وہ میں کروں گا۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ اب گمراہی کا جو تصور ہے وہ ہدایت کی، ہدایت یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، ہدایت انسان کی ہدایت یا اس کی گمراہی کا تعلق ہدایت کے اتباع یا عدم اتباع سے ہے۔ اگر یہ ہدایت کی پیروی کرے گا تو یہ گمراہ نہیں ہوگا، اگر یہ ہدایت کو نظر انداز کر دے گا، جیسے کہ من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، تو یہ بھٹک جائے گا۔ اور دیکھیں میں آج کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان بھٹک گیا ہے، اس کی منزل اللہ نہیں ہے، اس نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے۔ ہماری سوچ، آپ خود دیکھیں، میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، آپ خود اپنی سوچوں کا محاسبہ کریں۔
اپنی سوچوں کو دیکھیں. آپ کی سوچ صرف دنیا تک محدود ہے. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے نواسے پوتے، بات ختم ہو جاتی ہے. یہ میرے جائیداد کے کاغذات ہیں اور یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اور بات، یا اپنی پریشانیوں کو کہ بھئی میری یہ پریشانی ہے، میری یہ بیماری ہے، میرے بچے بیمار ہیں، میں بیمار ہوں، یہ وہ ہو گیا. یہ ایک طویل آپ نے اپنے لیے پریشانیاں دیکھی ہوئی ہیں. دنیا پریشانی کی جگہ نہیں ہے، دنیا آسانی کی جگہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تکلیف نے آسانی ہو جائے آپ پہ، تو ہدایت کا اتباع شروع کر دیں. فلا یضل ولا یشقی، تکلیف میں پھر آپ نہیں ہوں گے. اور یہ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ انسان کو تکلیف میں ڈالے. یہ آسانی کے لیے آیا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو یہ ساری باتیں ہیں. دیکھیں ہماری سوچیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم اصل میں راستہ بھٹک گئے ہیں. ہماری سوچیں جو ہیں وہ ظاہر تک محدود ہیں. اب قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ بات بھی میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں. قرآن اس وقت مسلمان، برائے نام مسلمان ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا. کتابوں میں آپ دیکھ لیں، ادھر ادھر، آپ خود بھی قرآن، یعنی جب باتیں کہی جاتی ہیں تو آپ کے سامنے تضادات آتے ہیں، کنٹرڈکشن جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کنٹرڈکشن ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. ہماری منزل اب اللہ نہیں ہے. ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اور ہمارے خوابوں میں، امیدوں میں صرف دنیا سجی ہوئی ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ. تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، جو پہلی آیت نمبر 122. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. یہ ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ ایک خاص تناظر میں اپنی جگہ اس کا معنی درست ہے، لیکن ایک وسیع معنی میں بھی یہ آیت صحیح بیٹھتی ہے. اجتباہ یعنی اجتباہ کہتے ہیں چن لینے کو. ثم اجتباہ ربہ. اب یہ چننا دو قسم کا ہے. ایک تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ، پیغمبر، تمام پیغمبران کرام چنیدہ ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے تمام انسان جو ہے یہ چنیدہ ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اللہ نے صرف انسان کو اپنی خلافت کے لیے چن لیا ہے. یہ صرف انسان ہے جو اپنے اوپر اللہ کا رنگ جما سکتا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. یہ انسان ہے صرف جو یہ اللہ کے رنگ میں ڈوب سکتا ہے، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا سکتا ہے. اور پھر میرے آقا نے ہمیں ہدایت بھی فرمائی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، یعنی اس کی صفات. تو اب یہ مرتبہ کسی کا نہیں ہے. وَلَنَا، فرشتے کہتے ہیں وَلَنَا مقام معلوم، ہمارے لیے ایک معلوم مقام ہے، لیکن یہ بات انسان کے لیے نہیں ہے. اس کا مقام جو ہے وہ یعنی محدود سے شروع ہوتا ہے اور لامحدود تک جاتا ہے. یعنی یہ جتنا چاہے مرضی سفر کر لے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اجر ہے یعنی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، غیر مقطوع اجر ہے ان کے لیے، انسان کے لیے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، نہ ختم ہونے والا. یہ درجہ کسی کا نہیں ہے، یہ انسان کا ہے. اور میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مقام کو پہچانیں، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی طلب میں لگ جائیں. تڑپ پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، اور جد و جہد شروع کر دیں. من طلبہ فقد وجدہ، جس نے طلب کیا وہ پالے گا.
ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اللہ تعالیٰ نے چن لیا، فتاب علیہ، اور رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی۔ تابہ کا لفظ جو ہے انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تاب العبد، بندے نے توبہ کی یا رجوع، تو اس کا مطلب یہ اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اطاعت کے ساتھ۔ تابہ یعنی جب ہم رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اطاعت کی نیت سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے۔ جب یعنی تاب اللہ، لقد تاب اللہ الفاظ ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا رحمت کے ساتھ، یہ معنی ہے۔ اللہ جب کی طرف تابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہدا، اور اس کو ہدایت دی۔ دیکھیں ہدایت تو ایک ایسا بنیادی عنصر ہے کہ اس کے بغیر انسان کی کامیابی مشکل ہے۔ یہ بات ہم نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس وقت کا انسان جو ہے ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ قرآن جو کہ کتاب ہدایت ہے، اس کو ہم نے بڑی بری طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ اس وقت اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے۔ بہرحال میں وہدا کی بات کر رہا ہوں۔ ہدایت کس چیز کی؟ تو اس بارے میں تھوڑا سا میں کلام کروں گا۔ دیکھیں ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک وہ طریقہ، وہ راستہ جس پر چل کر انسان اپنی منزل کو پہنچ جائے، اپنی معراج کو پہنچ جائے، کامیاب ہو جائے، بامراد ہو جائے، ہدایت اس کو کہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ، دیکھیں میں زیادہ آپ کو الجھاؤں گا نہیں، سیدھے سیدھے لفظ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس کے مطابق زندگی گزار کر انسان بامراد ہو جائے، اپنی معراج کو پہنچ جائے اور کامیاب ہو جائے۔ فلاح کا راستہ، نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا۔ ابھی وہ مضمون آئے گا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اس میں انشاءاللہ مضمون آئے گا، لیکن میں آپ کو یہاں ہدایت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ہدایت وہ طریقہ، وہ راستہ، وہ اخلاق جو اپنا کر انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے گا یا پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اب قال اهبطا منها جميعا، بہرحال میں ایک مرتبہ پھر جو میں نے ابھی تک میں نے آپ کو کلام کیا، ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے اس کو، اس کے رب نے اس کو چن لیا۔ اب یہاں یعنی اللہ کی بجائے رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس میں بڑا ایک لطیف پیرایا ہے کہ رب کا مطلب پالنے والا۔ ہمارا رب جو ہے وہ ہمارا سارے اس کے سارا ذمہ دار ہے، ہماری ہدایت کا اور ہماری کامیابی کا اور اس سارے کا ذمہ دار جو ہے وہ ہمارا رب ہے۔ تو رب، اب یہ دیکھیں رب میں تو بڑے معنی ہیں نا۔ رب جو ہوتا ہے وہ پروردگار بھی ہے، پرورش بھی کرتا ہے، ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے۔ پھر وہ رب ایسا ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جانا چاہیے۔ رب کے سامنے وہ باس ہے، اللہ ہمارا باس ہے۔ باس کے حکم کے سامنے اگر ہم نہیں جھکیں گے تو پھر تو ناکام ہو جائیں گے ہم۔ تو بہرحال ثم اجتباہ ربہ، اس کو چن لیا اس کے رب نے، فتاب علیہ، چنا، اس نے معافی مانگی، اس نے استغفار کیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ تو اب اللہ دیکھیں فاذکرونی اذکرکم ہے قرآن میں، تم مجھے یاد کرو تو میں تم میں یاد کروں گا،
تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا۔ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ وہدا، اور ہدایت یعنی انسان کو ہدایت دی، وہدا انسان کو، آدم کو۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ قال اہبطا منہا جمیعاً، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ تم سب اترو، جمیعاً اکٹھے، بعضکم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہوگے۔ یعنی دیکھیں بعض کے دشمن کیوں ہوں گے کہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہ الضلالہ، اللہ کی ہدایت، یعنی یہ ہدایت سے مربوط بات ہے۔ وہدا، ہدایت کو اگر کوئی نظر انداز کر دے گا، اب ظاہر ہے کہ سب لوگ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اختیار دے دیا ہے، پھر نفس و شیطان اس کے ساتھ ہے، تو جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کر لیا اور جنہوں نے نہ کیا، تو یہ دونوں آپس میں مختلف رہیں گے، اور جو ہدایت کے نہ قبول کرنے والے ہیں وہ اہل حق کے دشمن ہوں گے۔ تو یہ دشمنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ انسان کا بندگی پر اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی تشریحات کر رہا ہے، تو اب یہاں دیکھیں ہمارے ہاں ویسی بات تو یعنی کہنے کی اتنی نہیں ہے، ہم یعنی دین کو ہم نے ٹکڑے کر دیا ہے، پارٹی بن گئے، اب ہر فرقہ دوسرے کا دشمن ہے، اس پر فتوے لگاتا ہے، کفر کے، شرک کے اور گمراہی کے، اور دین سے نکال دیا ہے۔ ایک فرقے نے دوسرے فرقے کو دین سے ہی نکال دیا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا روا نہیں سمجھتے ہم، مخالف فرقے کی، یعنی بعض تشدد والے ایسے لوگ ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ دشمنی ہماری آپس میں دیکھیں باہم شیر و شکر نہیں ہے، تو یہ مضمون اگر پھیلائیں تو پھر پھیل بھی جاتا ہے باہر۔ یہ یہاں کفر اور اسلام کا اگر ہم وہ معنی لے لیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ الکفر ملت واحدہ وہم ید علی ما سواہ، حضور نے فرمایا ہے کہ کفر اسلام کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہے، اور یہ مسلمان کفر کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ یعنی ایک قدرتی بات ہے کہ سب لوگوں کے مزاج آپس میں ملتے نہیں ہیں، پھر ہدایت کا اتباع کچھ لوگ نہیں کرنا چاہتے، تو جو نہیں کرنا چاہتے وہ ان لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں جو ہدایت کا اتباع کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جنہوں نے ہدایت سے انکار کر دیا مکے کے لوگوں نے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور تکلیفیں اور ایذا دینے لگے، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو لیکن انتہا کر دی انہوں نے، کیا کیا نہ کیا انہوں نے میرے محبوب کے ساتھ۔ خیر، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تم اترو، یہ تھوڑی سی توجہ دیں سامعین کرام۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تم اترو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو؟ جو بھی وہاں موجود تھے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، وہاں شیطان بھی تھا اور انسان بھی تھے، یعنی دو انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ یعنی سلسلہ آدمیت کو شروع کرنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم شیطان کے دشمن ہیں، یہ بات بھی تو ہے نا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو شیطان اور انسان دشمن، انسان آپس میں ایک دوسرے کے، جو شیطانی روش پہ چلتے ہیں اور جو نہیں چلتے، وہ دونوں مثال دشمنوں کی سی ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قطع ترک کے تعلق کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے واسطے۔ بہرحال
اچھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے ہدایت. فمن تبع ہدایا، ترجمہ آپ نے دوبارہ سن لیں، جس نے ہدایت کا اتباع کیا، فلا یضل، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا، یعنی زندگی اس کی کامیاب گزرے گی، تکلیف نہیں ہوگی اسے. لا یمسہم السوء، ان کو تکلیف نہیں پہنچے گی. بہرحال تو اب دیکھیں ہدایت کی بات آتی ہے. آج کا مسلمان ہم سب ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. قرآن اور سنت ہمارے پیش نظر نہیں ہے. اس قرآن کو تو ہم نے بطور صدیاں ہو گئی کہ ہم نے بطور ہدایت کی کتاب کے چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھ لیں آج کا عام طور پہ یہ ناظرہ، اس پر آپ کی زیادہ توجہ ہے، قرآن کے الفاظ پڑھ لینے میں اس پہ آپ متوجہ ہیں. پھر تلاوت آپ دیکھ لیں، بڑی بوڑھیاں جب فارغ ہوتی ہیں تو قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہیں اور بس اپنا وقت اس میں گزارتی رہتی ہیں. قرآن کے مطلب سے ان کو غرض نہیں ہے. میاں حافظ ہے، بیوی بھی حافظہ ہے، دونوں ایک ایک سپارہ روز پڑھتے ہیں، لیکن آپس میں سلوک آپس میں بدترین ہے. میں نے یہ کہا، تم نے یہ نہیں کیا، جاؤ. میں نہیں بولتا، میں نہیں بولتی. موڈ خراب ہو جاتا ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بچے دیکھتے رہتے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ عام ہمارے معاشرے کا دستور ہے. گھر میں لڑائیاں اور کوئی اچھا سلوک، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. وہ تو آپ کو پتہ ہے، مطلب ایک تو وہ مسائل بہت گمبھیر ہیں. ابھی میں اس کا تبصرہ یعنی اس پہ بات کروں گا، لیکن ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ ہدایت. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت آئے گی. اب یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ دیکھیں ہدایت کا معنی یہ ہے، اگر میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں کہ ہدایت کیوں ضروری ہے، ہدایت کا مطلب کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے. ہدایت دراصل زندگی گزارنے کا ایک ضابطۂ اخلاق ہے. ہدایت کو اگر میں نام دوں، آپ قرآن کو کہتے ہیں نا کہ یہ ضابطۂ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ضابطہ طریقہ کار کو کہتے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ اس میں موجود ہے. اچھا، یہ ہدایت جو ہے یہ قرآن اور سنت پر مشتمل ہے. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ دونوں ملا کے ہدایت بنتے ہیں. یہ بات بھی ذرا نوٹ رکھیں اپنے پاس. اکیلا قرآن ہدایت کی وضاحت نہیں کرتا. پیغمبر آتا ہے، وہ اپنے قول اور عمل سے ہدایت کی وضاحت کرتا ہے، تو تب یہ ہدایت مکمل ہوتی ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان کو وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل ہوا ہے. یہ بات ابھی ادھوری ہے، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما۔ اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔